تو قاری صاحب کی تلاوت سے پہلے ایک بچہ مدرسے کا طالب علم حافظ زید صاحب وہ آپ کو کے ساتھ مختصر وقت کے لیے مختصر سے مراد مختصر ہی وقت ہوتا ہے، ہم کلام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما باركت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورت چند ہووے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نال دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یار رب ہے پسند کردہ کتاب و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ صحیح حدیث دے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک دن حضرت جبریل امین تشریف فرما سی، اچانک آسمان دے اندر ایک دھماکہ نما آواز آئی تے حضرت جبریل امین کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی اے دھماکہ نما آواز دا پتہ ہے کی چیز ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مینوں تے نہیں پتہ، تے حضرت جبریل امین فرمان لگے نے کہ آسمانہ دوتے ایک ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا آج تو پہلے کدی بھی نہیں کھلیا، اور اس دروازے دے اندروں ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلے کدی نہیں آیا، اور کی لے کے آیا ہے؟ سورۃ البقرہ دی آخری چند آیات اور سورہ فاتحہ۔ اس سورہ فاتحہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، ان دے چند ایک نام ہے، تھوڑا جا ترجمہ میں تواڈے سامنے مختصر وقت دے اندر مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے رکھ کے اجازت چاہواں گا۔ توجہ کرنا ذرا میری جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، حضرت دیوکار۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ جدو بندہ کوئی کتاب کھول دے، جدو بندہ قرآن مجید نو کھول دے، پہلی سورت نکلن والی ان کا نام فاتحہ ہے۔ یہ پہلا نام ہو گیا سورہ فاتحہ دا، ادھر دوجا نام سورہ فاتحہ دا ام القرآن ہے یا ام الکتاب ہے۔ جدو بھی کوئی بندہ کتاب لکھ دے، 300 صفحے دی کتاب، 400 صفحے دی کتاب،
کتاب لکھن تو پہلے وہ کتاب دا مقدمہ لکھدا ہے، مقدمے وچ لکھدا ہے میں جو اگلے 400 صفحے دے اندر بیان کیتا ہے میں اختصار دے نال اس مقدمے دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ دے اندر جو بیان کیتا ہے وہ پورے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے، تاں دا نام القرآن ہے۔ حضرات دی وقار میں وقت بڑا لی رہی، میں تواڈے سامنے چند گزارشات رکھاں۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ نو نازل کیتا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ ایک لفظ ہوندا عالم، لام تلے زیر پا کے، ایک ہوندا عالم، اگے بندہ کہندا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیر الرحمن دا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، رحیم دا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، لیکن انہاں دونوں دے اندر ایک فرق ضرور ہے۔ رحمان بر بدن ملان ہے، اپنیاں نو بھی کھواندا ہے، بیگانیاں نو بھی کھواندا ہے۔ اللہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے بے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے بے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اگے بندہ کی کہندا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، وہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ اگے بندہ کہندا ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ صحیح ہے؟ ترجمہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح کیوں؟ ایک ہوندا ہے فعل مضارع جن اندر دو زمانے پائے جان، حال بھی استقبال بھی۔ نعبد نستعین اے دوویں فعل مضارع نے، اندا ترجمہ پنج کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم خاص تجھے سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ، مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ، ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں، تیری خاطر جیے تیری خاطر مرے، تجھ سے عابد یہی کر رہا ہے دعا، المدد المدد یا الہ یا الہ، مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار غور کرتے جانا درائی۔ اگے بندہ کی کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ من میرا سیدھا راہ دکھا دے، اللہ میرا گھر نہیں، اللہ میں تھوڑے رہن دا نہیں، اللہ میرا گھر تے جنت ہے، اللہ سی میں تے میرا بابا آدم تے میری ماں حوا، اللہ سی جنت دے رہن والے ہیں۔ اللہ کو دشمن نے دشمنیاں کیتیاں، اسی اپنے اصلی گھر وچوں نکل آیا، اللہ میرا گھر نہیں ہے، اللہ مینوں میرے گھر دے اندر او جان دیو نام۔ جدوں کوئی چھوٹا جا بچہ اپنے ماں باپ تو وکھ ہو جاندا ہے، جدوں کوئی چھوٹا جا بچہ اپنے ماں باپ تو علیحدہ ہو جاندا ہے، او کہندا چاچو مینوں میرے گھر دا راہ دسیا جے، چاچو مینوں میرے گھر جانا، مینوں میرے گھر دا راہ دسیا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میرے کول راہ تے پوچھدا ہے، مینوں اپنے راہ دی نشانی بھی دسنا۔ اللہ میرے گھر نوں راہ جاندا ہے جڑے راہ تے صدیقین چل کے گئے نے، میرے گھر نوں راہ جاندا ہے جڑے راہ تے علی مولا چل کے گئے نے، میرے گھر نوں راہ جاندا ہے جڑے راہ تے نبی پاک چل کے گئے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اگے بندہ کی کہندا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ راہ ہور بھی بتھیرے نے، بڑیاں لیٹاں
اللہ والے نے بڑے سجے دجے نے، اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا ذات سفر، سیاد ہزاروں گھات میں گئے اور دان بچھائے بیٹھے ہیں، ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی گئے پرخار بھی گئے، اس راہ میں کتنے اہل خرد دامن الجائے بیٹھے گئے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ میرے کردارانی جڑے لوگ جنت دی خاطر نکلے، جڑے لوگ آدھے والو جنت درا سمجھ کے نکلے، اللہ کو جنت نہ نکلیا گو کوئی شور نکلیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میرے کردائے رانی، اللہ میں سیدھی راہ پہ چلا دے۔ حضرت دیوہ کر یہ ہے سورۃ الفاتحہ، یہ ہے فاتحہ کا معنی، یہ ہے فاتحہ کا خلاصہ، اور نمازاں دے اندر پڑھیا کرو فاتحہ نو، مبارک ہوئے انہاں لوکاں نو جڑے نماز دی ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سورہ فاتحہ نو اپنا معمول بنا لو، اس سورت دا ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں فاتحہ بڑی چیز ہے، اپنی نا نمازاں دے اندر سورہ فاتحہ پڑھیا کرو۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد